کی سنت ہے. میلاد منانا خود سرکار کا طریقہ ہے، جو اپنا میلاد خود مناتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ان کے میلاد منانے کا طریقہ اور، ہمارے میلاد منانے کا طریقہ اور. کچھ کہیں گے جی وہ کیوں نہیں کرتے جو سرکار کرتے ہیں؟ وہی کرو نا جو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا. تو سن لیں، سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی ہے، جیسے خوشی کرو ہم راضی ہیں. مسلم شریف میں حدیث موجود، قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، سرکار نے پیر کا روزہ رکھا. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بات کی خبر دیجیے پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے، حالانکہ سید الایام یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں آپ روزہ رکھتے یا کسی اور دن میں؟ یہ بات آتی ہے حدیث میں، آپ اس میں روزہ رکھتے تو بات تھی، لیکن پیر کے روزے رکھنے کا مطلب سرکار نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن کی خوشی میں روزہ رکھتا. اسی دن پیدا، یہ جو خوشی کے لفظ ہے میں نے بڑھایا. جو حضور نے اپنے میلاد کا روزہ رکھے سیلیبریٹ ہے نا، تو سیلیبریٹ خوشی ہوتی ہے. جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن روزہ. اب روزہ کی فرمایا اللہ نے پیدا کیا، اب اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، تو لہذا اللہ کو روزہ ہی دے سکتے ہیں. اللہ کے یہاں تقویٰ یہی ہے کہ روزہ رکھو. اب اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے سرکار نے روزہ رکھا، اجازت عطا فرمائی، میں نے اپنا میلاد منا لیا روزہ رکھ کے. اے لوگوں، اے مومنین، اے مسلمانوں، اے امتیوں، تم بھی میلاد مناؤ. کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے ایسا بھی امتی ہوگا جس کے پاس کچھ نہ ہوگا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو، روزہ تو رکھ سکتے ہو نا. اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، پیسہ نہیں ہے کھلانے کے لیے، کوئی لنگر نہیں ہے، اہتمام نہیں کر سکتے، کم از کم دعوت دیتے رہو، روزہ رکھ لو آج کے دن. اور اگر روزہ رکھ کر اگر میلاد منایا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. سیلیبریٹ ورک پیس بی اپان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بتاؤ، اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو، خوشی. اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو، 100 میل دور سے ہی آ رہے ملنے آ رہے. جی کیوں؟ جی آج جو ہے نا بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، فلاں گھر بیٹا. جو بیٹا ہوا ہے وہ کس کے صدقے میں ہوا ہے؟ بیٹے کی خوشی منانا جائز، اور جس کے وسیلے اور کرم سے ملا ہے، جس کی مہربانی سے ملا ہے، جس کے کرم سے ملا ہے، جس کے اس بہترین ایمان سے ملا ہے، جس کی جس کے شفقت ہے، جس کا نگاہ کرم ہے، اس کی خوشی نہیں کرتے. لہٰذا لوگوں سنو، اگر بیٹے کا کو خوشی منائی ہے، سیلیبریٹ کیا ہے، تو خدا کی قسم یہ میلاد منانا یعنی یہ پیدائش منانا، بیٹے کی سیلیبریٹ کرنا، سالگرہ کرنا ناقص ہے. سرکار کا میلاد منانا قابل ہے. میلاد وہ مناؤ جس کا کوئی فائدہ بھی ہو. بیٹے کی خوشی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ثواب نہیں ملے گا. آقا کی خوشی کرو ثواب ملے گا. سرکار کی خوشی منائی ثواب ملے گا. کیوں ثواب ملے گا؟ اٹھاؤ جامع الصغیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4331، صفحہ نمبر 276 و 72 میں حدیث راوی ہے حضرت سیدنا تاجدار مدینہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. قتادہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. انبیاء کا جاگرے ہو، یہاں تو جگانا بھی پڑے، سنانا بھی پڑے. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت، صالحین نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ. انبیاء کا ذکر کرنا تو عبادت، اور انبیاء نبیوں کے سردار کا ذکر کرنا. جشن عید میلاد النبی مناؤ. اچھا یہ بھی شکر کرو حضور نے ایسے نہیں منایا. شکر ہے کہ ایسے نہیں منا لی تو فرض ہوتی، اور اگر فرض نہ بھی ہوتی کم از کم لوگوں واجب ہو جاتی. سرکار نے نہیں منایا، پتا تھا سرکار مدینہ کو کہ
روزہ رکھ لیتا ہوں اس لیے ہے لوگوں جب میلاد نہ منا سکتے ہو جب آپ کا میری خوشی میں روزہ تو رکھ لو، میری خوشی میں روزہ رکھ لو۔ لہذا اگر روزہ رکھ لیا، کرم ہو گیا، نگاہ ہو گئی، توجہ ہو گئی، نگاہ التماس تم پر ہے، تم روزہ رکھو، صحیح بنے محمد ہے، لہذا میں بھی خوش ہویا، جب میں خوش ہو گیا خدا خوش ہو گیا۔ خوش ہے تو خدا خوش ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، سرکار مدینہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے تو فرشتے جو کہ معصوم ہیں وہ بھی تگدو کرتے رہتے ہیں کہ سرکار راضی ہو جائیں، اور امتی جو زیادہ ریلیٹڈ ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ کوئی نہیں۔ کیوں منائے ملا؟ تمہارے نبی ہوں تو تمہارے ہیں ہی نہیں۔ اور چیلنج ہے جو نبی کو نبی تصور کرتا ہے، مانتا ہے، جو اپنے دل سے خصوصیت کے ساتھ نبی کو مانتا ہے، یہی ایمان ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ ہزاروں سال کہتا رہے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہتے پرچی دی ہے، اب پرچیوں بڑی کی جواب دے دوں گا۔ بڑا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی ہی نہیں، اپنے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہو، یا تو نہ مناؤ نا، وہ بھی تمہارا بیٹا نہیں، یا تو رب نے ہے، ایمان ہے تو میلاد مناؤ۔ وفات الرسول کی کانفرنس منانا جائز، وفات الرسول نام دیکھو محفل کا، وفات الرسول۔ اور آپ کو بتا دوں یہ گرچہ میلاد النبی ہے لیکن اتنی بات واضح میں آ گئی ایمان میں، تو یہ بتاتا چلوں ہم 4 لفظ استعمال کرتے ہیں، فوت ہونا، مر جانا، انتقال کرنا، وصال ہونا، یہ 4 ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ یہاں سے چلا جائے، فوت ہو گیا، مر گیا، انتقال کر گیا، وصال ہو گیا، اس میں کسی جگہ کسی کا ختم ہو جانا، مر جانا نہیں ہے۔ فوت مانا پورا ہونا، فوت ہو جانا، پورا ہونا، انتقال کرنا ایک جگہ کو چھوڑ کے، تو بولو وصال مانا ملا دینا، وصال مانا ملا دینا، اور مر جانا آخر کرنا۔ بتاؤ یہاں موت کہاں آئی ہے؟ ذرا دکھا تو صحیح، موت کدھر ہے جو تم کہتے ہو اس آیت کو پڑھ کر انکا میت و انہم میتون، تم تو وفات الرسول مانگتے ہو۔ بتاؤ وفات الرسول کی میلاد منانے کی جو حیثیت ہے ہماری، تم نے وفات الرسول منائی، صحابہ نے منائی، تابعین نے منائی وفات الرسول، جس طرح جلسہ کرتے ہو۔ لہذا میک تمہارا ہے، لوگ تمہارے ہیں، پیسہ تمہارا ہے، ارے تمہیں وفات الرسول منانا مبارک، ہمیں میلاد النبی تمہارے نزدیک نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، وہ نبی نہیں چاہیے تو مر گیا ہو، زندہ نبی چاہیے۔ جس امتی کو پتہ ہی نہیں، نبی کو پتہ ہی نہیں امتی کہاں ہے، امتی کس حال میں ہے، پریشان ہے، حال میں کس حال میں، نبی کو پتہ ہی نہیں، وہ نبی ہے، عجب نبی ہے، عجیب نبی ہے جس کو امتی کا پتہ ہی نہیں۔ ارے یہاں نبی تو دور کی بات، نبی کے غلام بھی غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، آقا کے چاہنے والے بھی جب سرکار کے منبر میں کھڑے ہوتے ہیں تو 500 میل دور پکارتے ہیں، یا ساریہ پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ کی طرف توجہ کر، جو سرکار کی خصوصی نگاہ میں ہوتے ہیں وہ بھی غیب گاہ ہو جاتے ہیں، یہ تو نبی ہے۔ سرکار غیب نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا اللہ جانتا ہے؟ آپ بتائیں، ساری دنیا رب پر آشکار ہے کہ نہیں؟ ذرے ذرے کا پتہ ہے، پتے پتے کا پتہ ہے، دل میں اترنے والے خطرات بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس چیز کے بارے میں بتا جس کے بارے میں رب نہیں جانتا۔ تماشا بناتے ہو کہ رب غیب جانتا ہے،
کیا بات بول اس کا مطلب پتا کیا وہ سمجھتے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے ان کو پتہ نہیں الحمدللہ سرکار سے خیرات ملی ہے محبوب سے خیرات ملی ہے جو آقا کی نگاہ میں ہوتے ہیں آقا کی توجہ میں ہوتے ہیں ان کے کرم میں ہوتے ہیں ان کی نوازشات میں ہوتے ہیں خدا کی قسم سرکار کا ڈائریکٹ ان پر نگاہ کرم ہوتی ہے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے بولیے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے جب لیا نام آپ کا جب لیا نام آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے ارے سب کھڑے ہیں انبیاء سب کھڑے ہیں انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے رب نے ان کو رحمت بنا دیا رب نے ان کو رحمت بنا دیا رحیم و رہنما ہو گئے رحیم و رہنما اللہ کو علم ہے تمہیں شرم نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ غیب جانتا ہے مطلب پتہ کیا ہے اس کا آپ تمام حضرات کو بتاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا کے ایک حصے کو جانتا دوسرے حصے کو نہیں جانتا ادھر توجہ کرتا ہے تو وہ جاننے لگتا استغفر اللہ تعالی یعنی جس کوئی ایسی شے ہے جس کے بارے میں اللہ نہیں جانتا جو ادھر توجہ کرتا ہے جاننے لگتا اللہ علم غیب جانتا نہیں اللہ علم غیب رکھتا ہے تماشا دکھا نہیں عالم الغیب والشہادہ اللہ علم غیب رکھتا ہے شہادت رکھتا ہے علم غیب رکھتا ہے اس علم غیب کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تمام میں کوئی ایسی شے ہے یا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جو رب نہیں جانتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے لوگوں جو تم ایک دوسرے میں آپس سے کوئی بات چھپاتے ہو رب یہ جانتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں میں تم مجھے تنگ کر رہے ہو اللہ فرماتا ہے تم مومن مسلمان ہو امتی ہو سرکار کی صلاۃ و سلام کے چاہنے والے ہو کلمہ پڑھتے ہو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو دیتے رہو میں جان رہا ہوں نا یہ غیب جانتے وہ غیب نہیں کہ تم بتاتے ہو وہ تو سرکار جانتے تمہیں کیا پتا کہ سرکار کی ذات کیا ہے اچھا دیکھیے تماشا دیکھیے لوگوں کا میری طبیعت یہ ہے کہ میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہوں نامینیٹ کر کے یا لیکن یہ اصلاح بالدین ہے تفسیر بالرائے جو بیان کرتے ہیں اس پر مجھے بڑا ہوتا اپنی تفسیر بیان کرتے دیکھو ایک آرکیٹیکٹ ہو اس سے پوچھیں حضرت صاحب آپ نقشہ بنانا جانتے ہیں وہ ہو آرکیٹیکٹ اس سے پوچھا جا رہا ہے آپ نقشہ بنانے ایک پی ایچ ڈی ہے اس سے پوچھیں حضرت صاحب لکھ سکتے ہیں بغیر لکھے پی ایچ ڈی بنا ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو لکھے بغیر پی ایچ ڈی ہو گیا اب بولو ایک کارپینٹر ہے
کرسی ورسی بنا لیتے ہیں. وہ ہے ہی وہی جو بنا سکتا ہے. آرکیٹیکٹ ہے تو نقشے کا تو استاد ہے نا. پی ایچ ڈی ہے تو لکھ سکتا ہے. سرکار نبی ہے وہ تو غیب بھی جانتے ہیں. تو نبی کہتے ہوتے ہیں جو ہے کہو نبی کہے نبی یہ کہے نبی اور پھر یہ پوچھے غیب بھی جانتا ہے. نبی نبا ان سے مشتق ہے جس کا میں خبر رکھنے والا. اور خبر وہ جو کسی کو پتا وہ خبر رکھتا ہے. یعنی غیب کی خبر جو جس کو نہ پتا ہو وہ غیب کی ہوتی ہے. لہذا تفسیر نہیں ہے یا تحقیق ہے. تو لہذا سرکار غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. میلاد مناؤ یہ سرکار کی شان ہے. اسی سے سب ملے گا اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میلاد نہیں مناتے. میلاد منانا جائز نہیں ہے. اور آج تک میں پتہ نہیں کتنے 100 میسج آ گئے میلاد منانا جائز. کس صحابی نے میلاد منایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضور نے پیر کا روزہ رکھا. ایک ہی سوال کا جواب دے دیں. پیر کا روزہ کیوں رکھا؟ بتا. کیوں رکھا؟ کیوں کا جواب دے دو. رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اگلی آیت نہ پڑھنا. اگلا حصہ حدیث کا نہیں پڑھنا. کیس میں پیدا ہوا یہ نہیں پڑھنا. بتا کہ کیوں رکھا تو مجبور ہو جائے گا. بولو مجبور ہو جائے گا آگے پڑھنا. پھر آگے تو پڑھے. کیا مطلب؟ اس میں پیدا ہوا ہوں. پیدا ہونے کی خوشی میں پیدا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے. جی آپ میں سے کوئی بندہ اگر مکہ شریف جا رہا ہو اسے پوچھے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ 2 جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں. یا تو کہے گا عمرہ شریف پہ جا رہا ہوں یا کہے گا حج کرنے جا رہا ہوں. تیسری وجہ بس یہی ہو کمانے جا رہا ہوں. مکے میں کوئی کمانے جاتا ہے؟ تمہاری عقل ماری گئی. ارے تم اگر کمانے گئے ثواب نہ ملے گا کہو میں دیدار کرنے جا رہا ہوں. دیدار بھی ملے گا. دونوں ایک کیسا کمانا ہے تمہارا؟ آقا تیرے دم پر آئے ہیں. زیارت بھی کرا دے خیرات بھی کر دے. زیارت بھی ہو جائے خیرات بھی ہو جائے. اور کہتے ہیں اللہ نے منایا ہے قرآن میں تو نہیں ہے. اب بتائیں کس طرح کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جب سرکار پیدا ہوئے حضور کی پیدائش انور ہوئی ہر جگہ کائنات میں جہاں بھی حاملہ خاتونیں تھیں عورتیں سب یہاں بیٹھے ہوئے. یہ تحقیق جی بیٹھے ہوئے کیوں ہوئے؟ اللہ بھی میلاد میں شامل تھا. فرمایا اب محبوب پیدا ہو رہا ہے. محبوب نبی ہے تو لہذا محبوب کی سیلیبریٹ پہ کسی کو آج لڑکی نہ دوں گا. محبوب بھی انسان ہے مرد ہے لہذا مرد ہی پیدا ہوگا. میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا دے اسے میلاد کہتے ہیں. اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو اسے کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی عطا فرمائے. علیہ السلام کی شفاعت دے. علم کی سمجھ دے. علم کا فہم دے تاکہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے دربار کے صحیح معنی میں خادم ہو سکے. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بھکاری گنتو کی بلندی تیری پاپوش کی زد میں جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے جسم میں جان تمہارے لیے. خلیل و نبی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے
ہوا وہ چلے باغ پھلے ہوا وہ چلے ہوا وہ چلے ہوا وہ چلے ہوا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے زبا کس لے سنا میں کھلے رضا کی زبان آخر زمانہ سبحان اللہ